پھر آٹھویں کمی، وہ آخری کمی جو آج کی تقریر کے لیے میں پیش کروں گا، جو آئلی زندگی میں دوستانہ ماحول نہ ہونے کے سبب پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ پھر ماں باپ کا برا رویہ آگے ان کے بچوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ یعنی میاں بیوی کا گھر میں آپس میں تعلق مثالی ہوگا، بچے بھی اس سے اچھا سبق لیں گے، ورنہ تو بچے بھی برباد ہو جائیں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ماں باپ گھر میں لڑ رہے ہوں تو آپ سمجھیں بچوں کے اخلاق خراب ہو گئے۔ بچوں کے اخلاق تبھی درست رہ سکتے ہیں کہ گھر کی فضا بڑی محبت اور پیار کی فضا ہو، ہر دو میاں بیوی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والے اور ان کے ادا کرنے والے ہوں۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضرت اماں جان کے چھوٹے بھائی تھے، روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہوش میں نہ کبھی حضور علیہ السلام کو حضرت اماں جان سے ناراض دیکھا نہ سنا، بلکہ ہمیشہ وہ حالت دیکھی جو ایک آئیڈیل جوڑے کی ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں جو دوستانہ ہو۔ رشتوں کے معاملے میں اپنے بچوں کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے رشتے طے کیا کریں، اپنی انا اور خاندان، برادریوں، ذاتوں کے اوپر نہ رہا کریں۔ پیارے دوستوں، کوئی اس اقتباس سے یہ غلط تاثر نہ لے لے کہ چونکہ میاں بیوی میں دوستی ہونی چاہیے لہٰذا جوان بچے اگر باہر جا کر دوستیاں کریں اور پھر شادیاں کرنے کی خواہشات کریں تو اس قسم کی بات کو پروان چڑھایا جائے، فروغ دیا جائے۔ ہرگز نہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ جلسہ سالانہ برطانیہ 2021 میں اپنے خطاب میں فرماتے ہیں، حقیقی دوستی ایک بہت مضبوط تعلق ہے جو دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، لہٰذا یہی تعلق میاں بیوی کے درمیان بھی ہونا چاہیے، لیکن فرمایا لیکن یہ دوستی کا تعلق میاں بیوی کے درمیان شادی کے بعد قائم ہونا چاہیے۔ فرمایا آج کل کے معاشرے میں جہاں میاں بیوی شادی سے قبل دوستی کا تعلق پیدا کر لیتے ہیں اور پھر شادی کرتے ہیں، اعداد و شمار سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ ایسی شادیاں زیادہ خراب ہوتی ہیں۔ اسلام میں شادی اللہ تعالیٰ کے سائے اور اس کی رضا کے حصول کی خاطر کی جاتی ہے۔ پھر لجنہ امائلہ برطانیہ کے سالانہ اجتماع 2022 میں خطاب کے دوران فرمایا، جیسا کہ میں پہلے بھی کئی بار توجہ دلا چکا ہوں کہ احمدی والدین کے لیے یہ بات نہایت ضروری ہے، احمدی والدین کے لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ حقیقی دوستی اور ایک دوسرے پر اعتماد کا تعلق شروع دن سے پیدا کریں۔ گو دونوں ماں باپ کی ہی یہ ذمہ داری ہے، مگر احمدی ماؤں پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا گہرا تعلق قائم کریں اور ان میں دینی اقدار کو اجاگر کریں۔ میرے پیارے دوستوں، یہ کام آسان نہیں۔ ان کے لیے نمازوں اور دعاؤں کے ذریعے سے، نیز عمل کے ذریعے سے ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی پڑے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، تم 5 وقتہ نماز اور اخلاقی حالت سے شناخت کیے جاؤ گے، اور یہی بات تیسری شرط بیعت میں بھی ہمیں سکھائی گئی ہے۔ بعض احباب اتنی نصائح سن کر بھی شاید یہ کہہ دیں کہ ہم نہیں بدل سکتے، یا یہ کہ ہم خود کو بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ ان کے لیے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ ہماری جماعت میں فرمایا، ہماری جماعت میں شاہ زور اور پہلوانوں کی طاقت رکھنے والے مطلوب نہیں، پہلوان نہیں ہمیں چاہیے، بلکہ ایسی قوت رکھنے والے مطلوب ہیں جو تبدیل اخلاق کے لیے کوشش کرنے والے ہوں۔ یہ ایک امر واقعی ہے کہ وہ شاہ زور اور طاقت والا نہیں جو پہاڑ کو جگہ سے ہٹا سکے، نہیں، اصلی بہادر وہی ہے جو تبدیل اخلاق پر مقدرت پاوے۔ بس یاد رکھو کہ ساری ہمت اور قوت تبدیل اخلاق میں صرف کرو، کیونکہ یہی حقیقی قوت اور دلیری ہے۔ فرمایا، بر کریمہ کارہا دشوار نیست، بہادر لوگوں کے لیے کوئی چیز دشوار نہیں ہوتی۔ میں اپنی ان گزارشات کو جماعت احمدیہ کے ایک معروف شاعر عبید اللہ علیم صاحب کے نشار پر ختم کرتا ہوں۔ باہر کا دھن آتا جاتا، اصل خزانہ گھر میں ہے، ہر دھوپ میں جو مجھے سایہ دے وہ سچا سایہ گھر میں ہے۔
کیا سوانگ بھرے روٹی کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے. سنو شام ہوئی اب گھر کو چلو، کوئی شخص اکیلا گھر میں ہے. دنیا میں کھپائے سال کئی، آخر میں کھلا احوال یہی. وہ گھر کا ہو یا باہر کا، ہر دکھ کا مداوا گھر میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اولاد کے ساتھ حقیقی دوست بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کسی کو بھی اپنی اولاد کا دکھ نہ دیکھنا پڑے، اور ہمارے گھر جنت نظیر بن جائیں، اور ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے امام، ہمارے خلیفہ وقت کی آنکھیں ہمیشہ ہماری طرف سے ٹھنڈی رہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت محمد مصطفیٰ محمد محمد رسول اللہ.